سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو انگلینڈ ہے وہ دوبارہ یورپی یونین میں جائے گا، اور اسی پہ آج میں نے سوچا ایک پروگرام کیا جائے۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ انگلینڈ جو ہے وہ یورپین یونین میں چلا جائے۔ اس میں آپ کو میں نے ویسے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن نئے آنے والے جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جو پرابلم آ رہی ہے یہاں، خاص کر انگلینڈ میں۔ یورپ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا خاص، یورپ کو ٹھیک ہے تجارت کا فرق پڑا، مگر انہوں نے کیونکہ اتنا بڑا یورپ ہے کئی راستے نکل آتی ہے۔ لیکن جو انگلینڈ کو اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے اس وقت کہ جناب یہاں پہ مہنگائی بہت ہوگی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم جانا چاہتے ہیں یورپی یونین میں۔ اگلے ہفتے بیلجیم میں وغیرہ طور پر جو انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات ہوئی اسی سلسلے میں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی شرائط ہوں جس کے تحت انگلینڈ جو ہے وہ واپس یورپی یونین میں چلا جائے۔ بہت سے لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب شامل ہو گئے ہیں، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میرا خیال اپریل سے باقاعدہ طور پہ جن لوگوں نے بھی سفر کرنا ہے ان کو آن لائن یہ ویزا لینا پڑے گا، جس طرح امریکہ اور کینیڈا کا ہے۔ جو یورپین ہے دوسروں کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک یورپ سے ٹریول کر رہا تھا انگلینڈ کے لیے، تو وہاں بھی باقاعدہ طور پر جب وہ ایئر لائن والوں نے اناؤنسمنٹ کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب باقاعدہ طور پر آپ نے اگر آن لائن جو ویزا حاصل کیا، جب میں نے پتہ کیا تو وہ لوگ تھے جو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ کے تھے، اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا دی تھی۔ لیکن اپریل سے 10 یورو ہے اس کی فیس، آپ کو بھی لینا پڑے گا۔ جو یہاں پہ رہتے ہیں انہیں شیئر کوڈ جو ہے وہ لے کر، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر ایئر لائن والوں نے خود یہ سسٹم اپنے سسٹم میں ڈال لیا تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو تیاری رکھنی چاہیے پرنٹ کر کے، بڑا ایزی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا بھی تھا۔ اب یورپ انگلینڈ کو لے گا یا نہیں لے گا یہ بڑا سوال چل رہا ہے، لیکن مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی نہ کسی جگہ ان کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی جلد ایسا حل نکالا جائے کہ یہ جو معاملات ہیں انہیں جلدی سے جلدی حل کیا جائے، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں انگلینڈ کے وہ بھی اس میں خوش ہیں کہ دوبارہ ہم انگلینڈ کو یورپی یونین کا حصہ بنا دیں۔ جو مشکلات آئی ہیں ان میں بجلی ہے، گیس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھروں کے رینٹ ہے۔ انگلینڈ کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے یہاں پہ رینٹ بہت زیادہ ہو گیا، کرایہ اتنا ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ 3 بیڈ روم 2600 پاؤنڈ، 2 بیڈ روم 1850 پاؤنڈ۔ یہ لنڈن نہیں، ذرا تھوڑا سا باہر کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو لوگ بھی لنڈن سے برجوں کے دوسری طرف رہتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ رینٹ یہاں پہ چل رہا ہے، اور یہ ٹھنڈا کرایہ ہے، اس کے اوپر کونسل ٹیکس آنا ہے، یوٹیلٹی بل آنے ہیں، پھر آپ کا جو بھی، تو اگر 2600 ہے تو سمجھو کہ 3000 پاؤنڈ آپ کو کم از کم یہ کرایہ جو پڑے گا گرم مکان کا۔ 3000 پاؤنڈ دنوں میں یہ کرایہ بڑھ گئے۔ میں پچھلے دنوں چیک کر رہا تھا 1 بیڈ روم 1500 پاؤنڈ۔ اور جو دوسری چیز اب آئی ہے اس میں سامنے کہ پہلے فرنش گھر ہوتے تھے، اب لوگوں نے وہ سامان ڈالنا بھی بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اپنا سامان لے کے آؤ، اور وہ اپنا جناب جس طرح جرمنی میں ہوتا ہے کہ وہ نا خالی مل جاتی ہے، اب آپ نے خود ہی اس کے اندر سامان ڈالنا۔ ہاں کچن لگے ہوئے، جرمنی میں تو کئی جگہ پہ کچن بھی نہیں لگے ہوتے، خود ہی لگانے پڑتے۔ لیکن یہاں انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا میں جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کچن انہوں نے لگایا ہوتا ہے، جو بھی پالک مکان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، اور آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں بھی اس کی پرائسیں کیوں بڑھی ہے، یا یورپ میں اگر بات کریں تو جو لوگ بھی یہاں سے سامان منگوا رہے تھے اب ان کے اوپر ڈیوٹی پڑتی ہے، وہ پرائس بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی کھانے پینے کے چاول وغیرہ یہ وہ وہاں
یورپ کی پرائس چیک کرے اور انگلینڈ کی چیک کرے تو آدھے آدھے پیسوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی، ریسٹورینٹوں میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی مہنگے، لیبر بڑی مہنگی ہو گئی ہے، جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا۔ جو لوگ یورپ سے آ کے یہاں کام کرتے تھے وہ سستا کام کر دیتے تھے، رومینیا وغیرہ، بلغاریہ، یہ وہ لوگ جو تھے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جب ڈوور تھیلے وغیرہ وہاں پہ ٹریول کرتے تو ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، کسٹم والے روک رہے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں کسٹم والے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو سوچا تھا کہ شاید ہم یورپ سے باہر نکل کے جو ہمیں اتنی رقم دینی پڑتی ہے یورپی یونین کو تو شاید ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو جائے گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یہاں پہ گاڑیوں کے ٹیکس ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو لندن میں خاص کر لوگ رہتے ہیں کتنی زندگی آہستہ آہستہ ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح ہی ہے، مہنگائی وغیرہ، مگر وہاں پہ چلو لوگوں کو کرائے وغیرہ سستے مل جاتے ہیں، گھر وغیرہ، گھروں کی پرائس بہت زیادہ جا چکی ہے، گھر خریدنا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اب جو گھر مہنگا ملے گا پھر اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ زیادہ پڑے گا تو ظاہر ہے کرائے پہ وہ جب دے گا تو اس نے تو وہ پیسے پورے کرنے۔ مجھے یاد ہے 14 سال پہلے 1200-1300 میں میرا اوزار میں بھی 3 بیڈ روم گھر جہاں پہ مل جاتا تھا، ایک دم 2600 پہ چلا گیا، ایک دم اتنی پرائس چلی گئی۔ تو یہ حالات دیکھتے ہوئے جو انگلینڈ ہے اس کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کے لیے کیا بہتر ہے، اور عوام کے لیے بہتر یہی ہے کہ یورپی یونین میں دوبارہ جائیں، اور وہاں پہ پھر آپ کو زیادہ راستے نکل آتے ہیں کاروبار کے بھی، یہ ٹرکوں کی لائنیں شائنیں، سامان سستا ہو جائے گا۔ اسپین ہے اور بھی ممالک ہے وہاں سے سبزیاں آتی ہیں، فروٹ آتا ہے، ہر چیز آتی ہے۔ تو جو یہ چیزیں ہیں جب ان کی پرائس بڑھتی ہے تو پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لوگ بھی انگلینڈ یا یورپ کے متعلق جانتے ہیں کہ کتنا فرق ہے پرائس کا، زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ ٹھیک ہے یورپ میں بھی، جرمنی وغیرہ میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، مگر اتنی متاثر وہ لوگ نہیں ہوئے جتنا یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے ریفرنڈم کرایا جائے اور اس کے بعد کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے جو پبلک کہے گی۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ نہیں مانے گا، یورپ اپنی شرطیں رکھے گا، اس میں یہ بھی وہ شرط رکھ سکتا ہے کہ آپ، لیکن انہوں نے جب ان کو نکالا تھا تو یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے، جب آپ دوبارہ آنا چاہے تو آ جائیں۔ کوئی نئی شرط رکھیں گے یا جو بھی کریں گے، اب جب یہ پارلیمنٹ کے لوگوں کے اوپر ہے یا یہاں کے وزیر اعظم پہ ہے کہ وہ کس طرح آگے چلتا ہے۔ لیکن جسے وزیر اعظم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، وہ پیپر دکھائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو انگلینڈ کے سابق وزیر اعظم تھے، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس نے پڑھے پڑھے کوئی نہیں، یہ سائن کر کے آ گیا، اس کے بعد ان کی گورنمنٹ کا جو شروع ہوا وہ بھی آپ سب کے علم ہے، انتخابات میں کس طرح ان کو شکست ہوئی۔ تو انہوں نے بھی عوامی کام ڈال دیا اور اس کے بعد لوگوں کے لیے مشکلات یہاں پہ شروع ہو گئی۔ جب انگلینڈ پہلی دفعہ شامل ہوا تھا یورپی یونین میں اس وقت بھی ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، جو مرضی یہاں منہ اٹھا کے آ جائے وہ بینیفٹ کلیم کرتے۔ حالانکہ جرمنی وغیرہ میں وہ کہتے پہلے کام کرو 1 سال، پھر وہ سسٹم میں آ جاتا ہے، پھر آربٹس لوز یا جو بھی جاب سینٹر ہے پھر وہ خود ہی اس کو کام پہ بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ مگر یہاں پہ انہوں نے اندھیر نگری چوپڑ راج چل رہا تھا، لوگوں کو خوب مزے کروائے اور اس کے بعد یہاں کا پٹھا ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو اب اس کو دوبارہ لائن پہ لائیں گے کسی نہ کسی طرح، دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں، مگر اس سال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ میرا اندازہ ہے، ہاں یا نہ، مگر ہاں کے زیادہ چانسز ہیں۔ اور پھر یہاں اور بھی لوگوں نے بڑے فائدے اٹھائے، جو بھی یورپ سے آئے انہوں نے اپنے والدین کو پاکستان سے بلا لیا، چاہے وہ سڑکوں پہ یہاں سارے دن گھومتے رہتے ہیں، فری پاس بنے ہوئے ہیں، شام کو وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ چلو ٹائم تو گزر رہا ہے۔ تو میں نے کئی دیکھے یہاں پہ
وہ اپنی کسی طرح وقت گزارنے کے لیے، جو پاکستانی ہے وہاں پہ ظاہر ہے بوڑھے بندوں کا تو اچھا ٹائم گزرتا ہے، مگر میڈیکل یہ وہ لٹن پٹن جو مٹی کٹا وہاں پہ گندگی، اس سے چلو بچت ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور یہ بھی ایک زبردست آفر دی ہوئی تھی کہ جس کو مرضی وہاں سے والدین کو بلا لو، لوگوں نے اس سے خوب، میرا خیال ہے کہ جو بھی تھا فائدہ اٹھا لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی ہمارا انتظار کریں۔